بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جامع صحیح جو امام بخاری کی تصنیف ہے اس سے ہم نے کتاب الوحی میں پہلی حدیث کا انتخاب کیا ہے، اور یہ حدیث شریف امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور انہوں نے منبر پر یہ حدیث سنائی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حدیث شریف کو منبر پر سنا کہ حضور منبر پر ارشاد فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اگرچہ اس کے کچھ نسخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، روایت میں عبارت میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن معنی اور مفہوم ہر بات کا اور ساری باتوں کا ایک ہی ہے. بنیادی بات جو ہے وہ اتنی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا انحصار، اعمال کا اعتبار نیت سے ہے، اور ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. یہ حدیث شریف جو ہے اس کو پوری توجہ سے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ حدیث شریف دین کی اصل ہے. کچھ حضرات کا ارشاد یہ ہے کہ یہ دین کی چوتھائی ہے، کچھ کا ارشاد یہ ہے کہ یہ دین کی تہائی ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ یہ دین کے اصولوں میں سے ہے. اور بھی کچھ احادیث ہیں، 4-5 ایسی احادیث ہیں جس کو محدثین نے یہ فرمایا کہ یہ دین کی اصل ہے. جیسا فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہیں وہ شبہات ہیں. اس حدیث کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ یہ دین کی اصل ہے، یعنی ان احادیث کریمہ میں دین کے تقریباً سارے اصول پوشیدہ ہیں. حدیث انما الاعمال بالنیات میں پھر بات وہیں آتی ہے کہ پوری کی پوری فقہ آ جاتی ہے، پورا کا پورا تصوف آ جاتا ہے، اور ساری بات جو ہے وہ اصل میں یہیں جا کے آتی ہے. اب اس حدیث شریف کا شان ورود کچھ بھی ہو کہ حضور نے کس بنیاد پہ اس بات کو ارشاد فرمایا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک خاص واقعہ اس حدیث شریف کے ورود کا سبب بنا. غالباً کوئی صحابی تھے رضی اللہ عنہ، وہ کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے شرط یہ لگائی، نام تھا خاتون کا ام قیس. تو ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط یہ لگائی کہ جب تک وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ جاتے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوگی. وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور نکاح بھی ہو گیا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں مہاجر ام قیس کے نام سے چھیڑا کرتے تھے، یعنی ان سے مذاق کیا کرتے تھے. اب صحابہ کو رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے مذاق کا حق تو تھا، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کیسا مذاق کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ورود کا یا اس حدیث کے ارشاد فرمانے کا یہ سبب بھی بنا. کچھ نے اور بھی کئی وجوہات بیان کی ہیں، مگر ہے یہ خطبے کا حصہ. اب یہ کہ کس خطبے کا حصہ ہے یہ تو پوری طرح پتہ نہیں چل سکا. شان ورود جو حدیث شریف کا ہے، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ خطبے کا حصہ اگر ہے تو عبارت یوں ہے، بلکہ بخاری ہی کے ایک نسخے میں عبارت کچھ یوں ہے، یا ایہا الناس انما الاعمال بالنیات، اے لوگو
عمل کا نتیجہ نیت پر ہے، عمل کا نتیجہ نیت سے ہے، اعمال جمع ہے عمل کی. یعنی یہ کہ جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا، جیسی نیت ہے ویسا ہی ملے گا آپ کو. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کی جان چھوڑ گئی اب وہ عمل نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے میں گھر میں سوتا رہوں گا، نماز کی نیت کر لیتا ہوں فجر کی، تو کیونکہ میری نیت جو ہے وہ میرے عمل سے بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے، اب اللہ تو جانتا ہے میں سوتا رہوں گا، سستی ہے کوئی بات نہیں. اس ارشاد گرامی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس صورت میں جب مسلمان کسی ایسے عمل کی نیت کر لے جو اس کے بس سے باہر ہو، یعنی عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن نیت کر لی ہے اس نے، تو اب اس صورت میں اس کو اس نیت کا ثواب ملتا رہے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص نے حج کی نیت کر لی، اس میں قوت نہیں ہے حج کو جانے کی لیکن نیت ہے اس کی، تو اس نیت کو اس کے نام عمل میں داخل کیا جاتا رہے گا اور نیت کا ثواب اسے ملتا رہے گا. عمل تو نہیں کیا اس نے لیکن نیت ہے تو نیت کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. مثال کے طور پر دوسری مثال یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کا انتظار بھی نماز کی طرح ہے. یعنی ایک شخص نے ظہر کی یا عصر کی یا کسی اور نماز سے پہلے وضو کر لیا اور اب وہ نماز کے انتظار میں ہے، یا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک مسجد ہی میں رہتا ہے اور نماز کے انتظار میں رہتا ہے. ایسی صورت میں اس کا یہ انتظار بھی نماز ہی میں شامل ہوگا اور اسے اس نیت کا ثواب ملتا رہے گا، یعنی وہ حالت نماز میں ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظار کرنے والے کو یا نیت کرنے والے کو اس عمل کا ثواب اس عمل کرنے والے کی طرح ملتا رہتا ہے. یعنی اگر ایک شخص نے حج کی نیت کر لی، اس میں طاقت نہیں ہے مگر اسے انتظار ہے کہ جو ہی مجھ میں قوت آئے گی میں حج کرنے چلا جاؤں گا، لیکن اس میں قوت نہیں آئی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اسے نیت ہی کا ثواب ملتا رہے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث شریف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ایک مسلمان میں خلوص پیدا کرنا. یعنی جب تک اخلاص نہیں آئے گا اس وقت تک کہ بات نہیں بنے گی. اخلاص جب پیدا ہوگا عمل میں تو پھر ہی اس عمل کی مقبولیت کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے، اور تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ کچھ آگے بڑھ رہا ہے. بات یہ کہ آپ دیکھیے ہر عمل میں خلوص کی ضرورت ہے. یعنی اگر نیت سے خلوص پیدا ہو رہا ہے اور نیت سے اخلاص آ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. نیت میں خلوص نہیں ہے تو بات نہیں بنتی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ عمل تو انسان کر ہی رہا ہے لیکن اگر نیت نہیں ہے تو اس عمل کا صلہ بھی اسے نہیں ملے گا.